بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے کچھ شبہات پیش کیے جن سے بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرنے کی راہ نکلتی ہے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ باجماعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، ہمارے دور میں اس کی تجدید نو کیا خوب ہے۔ صحیح بخاری 2010۔ اسے بدعت کی تقسیم پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی جماعت کرائی، پھر خدشہ کے پیش نظر ترک کر دی۔ جب سید عمر بن خطاب نے اپنے دور میں دوبارہ نماز تراویح باجماعت ہوتے دیکھی تو اس کی تحسین فرمائی، کیونکہ اس کی اصل یعنی نماز تراویح کا باجماعت پڑھنا عہد نبی میں موجود تھا، لہذا اس سے مراد حقیقی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت مراد ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي مَا سَنَّ خِلَافُ مَا مَضَىٰ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ فَلَمْ يَكُنْ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ بَلْ كَانَ إِحْدَاثَ خَيْرٍ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ۔ سید عمر کا یہ اقدام کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہیں تھا، لہذا یہ گمراہی والی بدعت نہیں بلکہ یہ ایسی بھلائی کا احیاء تھا جس کی اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود تھی۔ السنن الصغیر 817۔ اسی طرح ایک دوسرا شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من بعد من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ جس نے اسلام میں اچھا کام جاری کیا اور لوگوں نے اسے دیکھ کر عمل شروع کر دیا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا کام جاری کیا لوگوں نے اسے اپنا لیا تو اسے بھی گناہ سے اتنا حصہ ملے گا جو گناہ کرنے والوں کو ملے گا، ان کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم 1017۔ بدعت کی تقسیم پر اسے دلیل بنانا قطعاً درست نہیں، حدیث کا سبب ورود اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی حاضر ہوئے جو انہی کپڑوں میں ملبوس تھے، آپ نے ان کی بدحالی اور ضرورت دیکھ کر ان پر صدقہ کرنے کو کہا۔ لوگوں نے کچھ دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبیدگی کے آثار ظاہر ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک انصاری درہموں کی تھیلی لے کر آیا، دیکھا دیکھی دوسرا بھی لے آیا، اس طرح تانتا بند گیا جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ اس حدیث سے بدعات کا جو چور دروازہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ صدقہ کرنا تو قرآن و حدیث میں مشروع اور جائز ہے، جس سے لوگ پیچھے تھے۔ جب ایک صحابی نے صدقہ کرنے میں پہل کی، دوسروں کے لیے اس کا کار خیر بہترین نمونہ بنا، ان کے اس اقدام سے دیگر صحابہ میں رغبت بڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہاں سنت سے مراد شرعی احکام و مسائل ہیں، ایسا شرعی حکم جس سے لوگ ناواقف ہیں یا وہ متروک ہو گیا ہے اسے جاری کرنا قابل تحسین ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہی روایت صحیح مسلم میں 3674 نمبر پر کہ من دعا الی ھدی، جو ہدایت کی طرف دعوت دے اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کی مانند اجر و ثواب ہوگا، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور جو گمراہی و ضلالت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کی پیروی میں گناہ کرنے والوں کی مانند گناہ ہوگا، ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہاں ہدایت سے مراد نیکی ہے، کار خیر ہے، شرعی امور ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں ہدایت سے مراد قرآن و سنت ہی لیا جاتا ہے۔ نیز اس حدیث سے بدعت کی مذمت تو ثابت ہوتی ہے، جواز نہیں ثابت ہوتا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر بعض جو ہمارے بھائی ہیں وہ مطلب کہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما رآہ المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون سیئا فهو عند اللہ سیء۔ جسے مسلمان اچھا خیال کریں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، جسے مسلمان برا خیال کریں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 379۔
المستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ 78، سند اس کی حسن ہے، امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ تو یہاں عبداللہ بن مسعود کی مراد مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع فی نفسی حجت ہے، لہذا اسے بدعت کا جواز نہیں نکلتا۔ علامہ ابن بالعز حنفی رحمہ اللہ فرماتا ہے صحیح انہ من کلام عبداللہ بن مسعود ولا يدل على انه ما راى بعض المسلمین حسن فهو عند الله حسن وانما يدل على ان ما راه المسلمون كلهم حسنا لان الالف واللام للعموم بمنزلت کل وهذا يكون اجماعا ولا کلام فی۔ اصل میں یہ عبداللہ بن مسعود کا کلام ہے، یہ اس بات پر دلیل نہیں جس عمل کو بعض مسلمان اچھا کہیں وہ اللہ کے ہاں بھی ہی اچھا ہو، یہ تو اس بات پر دلالت گناہ ہے کہ جس عمل کو تمام کے تمام مسلمان اچھا کہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، کیونکہ اس قول میں الف لام عموم کے لیے ہے جس میں تمام مسلمان شامل ہیں، اور یہ اجماع ہے، اس بارے میں تو کلام کی گنجائش ہی نہیں۔ التنبیہ علی مشکلات الہدایہ جلد 1 صفحہ 499۔ عبداللہ بن مسعود کے اس فرمان کا صحیح مطلب معنی سمجھنے کے لیے اس پر کچھ واقعات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور مسلک محدثین کا صحیح معنوں میں پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔